کسی شخص نے پیچھے سے محبت میں آ کے یہ پڑھی تھی. آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو اس دعا کی طرف لپکتے دیکھا کہ وہ اسے اٹھانا چاہتے تھے. اتنی بڑی نیکی تھی کہ ایک سے ایک آگے بڑھ کے اس کو اٹھانا چاہ رہا ہے. یہ نیک عمل ہم لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. بالکل ایسے ہی جیسے کسی کو پھول پیش کرنے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں پھول پیش کروں. کیوں؟ کیونکہ پھول پیش کرنے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک آنر ہے نا. تو فرشتوں کو بھی نیک بندوں کی نیکی اٹھا کے لے جانے اور پیش کرنے میں ایک آنر ہوتا ہے ان کے لیے. تو میں پیش کروں گا. ہم اس کو لے کے جائیں گے اس نیک عمل کو. یہ ہمیں دے دے. اچھی چیز ہر کوئی لینے اور اٹھانے کو تیار ہوتا ہے نا. اتنی خوبصورت دعا. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. بہت تعریف، بہت زیادہ تعریف. جب انسان کسی سے بہت محبت کرتا نا پھر کہتا بہت بہت اچھی چیز، بہت زیادہ اللہ میں کی تعریف. حمدن کثیرن، بہت اچھی والی تعریف. طیبن مبارکن، بہت برکت والی، بہت برکتیں ہوئے اس میں. مبارکن فی، یہی برکت کیا ہوتا ہے؟ نشو نما، بڑھوتری. اتنی تعریف کہ جو بڑھتی چلی جائے، زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے، کہیں رکے ہی نہ، ختم ہی نہ ہو. حد کر دیتا ہے انسان تعریف میں. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے واقعی محبت رکھتا ہو. پھر انسان سجدے میں آتا ہے، سر زمین پہ رکھ دیتا ہے. عام حالات میں آپ دیکھیں اگر نماز کے علاوہ کوئی کسی کو کہے اچھا ذرا زمین پہ سر رکھو، کتنا مشکل کام ہے نا. عام حالات میں تو کوئی چیز گر جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا فلاں نے ذرا پکڑاؤ، یہ گری ہوئی چیز ہے، مجھ سے نہیں نیچے ہوا جاتا. کتنا مشکل ہے. لیکن اللہ کی خاطر محبت میں زمین پہ جا پڑتا ہے انسان، سر رکھ دیتا ہے، ناک رگڑتا ہے اپنی، کیونکہ ناک نہ لگے تو سجدہ نہیں ہوتا. پورا جھکاؤ سر کی طرف ہوتا ہے. ساری عقل کو لا کے ذلیل کرتا ہے اللہ کے سامنے. یا اللہ یہ سر کیا چیز ہے، یہ سوچیں کیا چیز ہے، تیرے سامنے تو کوئی کچھ نہیں، کوئی حجت بازی نہیں. اور کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. میں ہوں حقیر و ذلیل لیکن پاک ہے میرا رب جو اعلی اور الاعلی سب سے زیادہ بلند ہے. میں اس وقت سب سے نچلی پوزیشن میں ہوں اور میرا رب سب سے زیادہ بلند ہے. سبحان ربی الاعلی. اور اس وقت انسان پھر کیا کرتا ہے؟ وہی دعا دوبارہ پڑھ سکتا ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قرب کی حالت ہے. وسجد واقترب، سجدہ کرو، قریب ہو جاؤ. اس وقت اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے انسان. اور اسی لیے سجدے کی حالت میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے. اور اس وقت انسان بخشش کی دعا مانگ لے اللہم اغفر لی، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی خوبی نہیں، کوئی بھلائی نہیں. پیک پہ ہوتا ہے انسان اپنی عاجزی کے اور مانگنے کے اور قربت کے اور مانگ کے قبول ہونے کے، دعا کے قبول ہونے کے. ہر چیز اپنی انتہا کو. یہاں سے کیا ہوا؟ یعنی کھڑے ہو کے جو نماز شروع کی تھی سجدے میں پہنچ کے اپنی ٹاپ پہ پہنچ گئی. عاجزی کی انتہا ہو گئی، تعریف کی انتہا ہو گئی، دعا کی انتہا ہو گئی. اور انتہا کے اللہم اغفر لی، بخشش ہو جائے. عام زندگی میں بھی یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ یا اللہ تو بخش دے، بس بخش دے. بخشے گئے تو سب کچھ مل گیا، اور اگر بخشش نہیں کچھ بھی نہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر، ہر سٹیپ پہ اللہ اکبر. اب جب بیٹھتے ہیں پھر ایک دعا سکھائی گئی، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی. پھر بخش دے. بخشش پہ اینڈ کیا تھا سجدے میں، اٹھ کے پھر بخشش مانگ رہے. یہی منتہا. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. ورحمنی، اور مجھ پہ رحم کر. رحم بھی اللہ کو جب ہی آئے گا نا جب قصور معاف ہوں گے. آپ کسی سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ بھلا کرے جبکہ اس کا دل آپ کی طرف سے میلا ہو، یا وہ آپ سے ناراض ہو، یا آپ نے اس کو ستایا ہوا ہو؟ کیسے بات کرتے؟ نہیں، پہلے بخشے جائیں گے تو پھر ہی رحمت ہوگی. اللہم اغفر لی ورحمنی. اور کیا؟ وحدینی. یہ دعا کی ترتیب دو مختلف روایتوں میں فرق ہے. میں اس ترتیب سے جو یہاں لکھی ہوئی پڑھتی ہوں. وجبرنی، میری مجبوری دور کر دے، میرا نقصان پورا کر دے. ورفانی، اور مجھے بلند کر دے. میں ہوں حقیر، بلند تو ہی ہے، تو مجھے بھی اپنے نام کے ساتھ بلند کر دے. وحدنی، اور مجھے ہدایت دے، راہ دکھا. وعافنی، عافیت دے، صحت دے. ورزقنی، رزق دے. دین معتدل دین ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنی سکھائی گئی. پھر دوبارہ سجدہ، اللہ اکبر. پھر وہی عاجزی، پھر وہی مغفرت کی دعا، پھر اللہ اکبر.
اور اسی طرح دوسری رکعت، اور پھر التحیات. اب بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھو. اب ہم اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ یہ دعا سجدے میں پڑھ لو، سجدے کی بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھنے والی کھڑے ہو کے پڑھو. کھڑے ہو کے کیا پڑھوایا؟ سورۃ الفاتحہ. بیٹھ کے کیا پڑھوایا؟ التحیات اور درود شریف. التحیات للہ، سب اچھے کلمات، سب تحفے، تحیہ بھی پڑھا نا آپ نے، سب درود اور وظیفے، سب کچھ للہ، اللہ کے لیے. میرے سارے اذکار، میرے سارے دعائیں، میرے سارے اچھے جذبات، میرا سب کچھ میرے رب کے لیے، للہ. التحیات، تحیہ کا لفظ جو ہے نا بڑا جامع لفظ ہے، ایک لفظ میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا. تحیہ تحفے کے لیے بھی آتا ہے، ہدیے کے لیے، دعا کے لیے بھی آتا ہے، اچھے جذبات کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ میرا سارا مال بھی تیرا، میری ساری دعائیں بھی تجھ سے، میرے سارے جذبات بھی تیرے لیے، میرا سب کچھ تیرے لیے. التحیات للہ، التحیات للہ، تحیہ والصلوات، سب دعائیں، سب عجز و نیاز، والطیبات، سب پاکیزہ چیزیں، سب پاکیزہ کلمات، سب پاکیزہ رزق، سب کچھ اللہ کے نام. التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب کچھ تیرا ہی تیرا، سب تیرے لیے، میرا تو کچھ بھی نہیں. اور بیٹھنے کا انداز آپ دیکھیں کتنا عاجزی کا ہوتا ہے، گھٹنے ٹیک کے بیٹھنا، گھٹنے ٹیک کے. یہ نہیں کہا کہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جاؤ بے شک، یا پلتھی مار کے بیٹھ جاؤ دو زانوں، نہیں، پاؤں پیچھے کر کے، گھٹنے ٹیک کے، عاجزی. گھٹنے ٹیک دینا محاورہ ہے نا، عاجزی کی علامت. بیٹھنے کا ادب سکھایا گیا، طریقہ، سلیقہ. اور پھر ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ دو، یہاں سینے پہ نہیں رکھوائے گئے کہ سینے پہ رکھ کے گن. اب دیکھیں کتنی عجیب حالت ہوتی نا اگر ہم بیٹھے اس طرح ہوتے اور ہاتھ سینے پہ ہوتے. نہیں، ہاتھ بھی وہیں رکھو. کتنا ڈسپلن، کتنی عاجزی، کتنی خوبصورت پھر پوزیشن بن جاتی. ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھو، انگلیاں ڈھیلی چھوڑ دو. اچھا ایک یاد رکھیں، ساری نماز کی ہر پوزیشن میں اکڑنا نہیں، کھینچنا نہیں، ڈھیلے، خشوع. آواز میں بھی خشاعت الاصوات، پوزیشن میں بھی ڈھیلا پن، عاجزی، نرمی، انکساری. کیوں؟ اس لیے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور خشوع کا سب سے پہلا ذریعہ جسم کا ڈھیلا پڑ جانا. اور آپ دیکھیں گے کہ جب جسم ڈھیلا ہوگا اور ٹینشن نہیں ہوگی آپ کی، تو ایک تو ویسے ٹینشن ریلیز ہوگی، اور دوسرا یہ کہ روح سے الفاظ نکلیں گے پھر. کیونکہ جب ہم کھچے ہوتے ہیں نا تو کچھ انرجی ہماری ادھر بھی لگ رہی ہوتی کھچاؤ میں، تو جب وہ ساری انرجیاں ادھر سے بچا کے ایک جگہ کنسنٹریٹ کر لیتے ہیں اللہ کے لیے، ریلیکس ہو کر پوری طرح ایک ہی چیز دماغ میں ہوتی ہے اور دل میں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، کتنی خوبصورت. تحیات للہ، سارے تحفے اللہ کے لیے. آپ دیکھیں تحفہ کس کو دیتے ہیں؟ آپ کبھی سوچا آپ کس کو دیتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی، اور محبت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی ضرورت مند ہوتا ہے. اچھا جب اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں سارے تحفے تیرے لیے، التحیات للہ. اچھا پھر تحفہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو چیز انسان کو بہت اچھی لگتی ہے یہ دینی چاہیے. آپ یہ تو نہیں کرتے کہ جو ردی مال اٹھا کر یہ تحفہ میں دے دیتے ہیں کسی، وہ تو پھر دھوکہ ہے. اپنی اچھی سے اچھی چیز، خوبصورت سے خوبصورت. اسی لیے پیکنگ کتنی خوبصورت، بعض اوقات اندر کچھ نہیں ہوتا، پیکنگ بڑی اچھی کرتے ہیں. اس لیے تاکہ دیکھنے والا پیکنگ دیکھ کے خوش ہو جائے. اصل مقصود خوش کرنا ہوتا ہے نا کسی کو. تو یہاں بیٹھ کے ہم زبان کے ساتھ اظہار کرتے کہ یا اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے، تجھے خوش کرتا ہوں. تحیات للہ، تحیات للہ. لیکن عملی زندگی میں کچھ بھی نہیں کرتے ہم، اس لیے کہ کبھی بیٹھ کے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ رکھ کے سوچا ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں ہم. التحیات للہ، کتنی محبت کا والہانہ انداز. اللہ سارے تحفے تیرے ہی لیے، ساری اچھی باتیں تیرے ہی لیے، سارے اچھے جذبات تیرے لیے. یاد رکھے تحفہ صرف کسی مالی چیز کا ہی نہیں ہوتا، مال ہی نہیں ہوتا کوئی تحفہ، اچھے جذبات کا اظہار بھی تحفہ ہی ہوتا ہے. اسی لیے کارڈ سسٹم ویسٹ میں کتنا چلا، ہر موقع پہ کارڈ. اور کارڈ میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ جذبات کا اظہار ہوتا ہے نا. تو وہ جو جذبات کا اظہار ہے، والصلوات والصلوات والطیبات،
اور وہ کیا ہے؟ پاکیزہ بھی ہیں. کتنے گہرے جملے لفظ ہیں تین یہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات. ہم دیکھیں کہ اللہ کے لیے جذبات اور پاکیزہ صاف، کوئی بدگمانی نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، بالکل خالص، چمکدار، شفاف. اگر آپ کو پتہ چل جائے کسی کے بارے میں کہ کوئی آپ کو کچھ دے رہا ہے اور اس میں کچھ ملاوٹ کی ہوئی ہے، اس نے مثلا دودھ بھیجا کسی نے آپ کے گھر تحفتاً، اب پانی ڈال کے بھیجا ہے، کوئی کھانا بھیجا اور باسی بھیجا ہے، وہ تحفہ لے کے آپ کی محبت بڑھتی ہے یا عداوت بڑھتی ہے؟ اللہ کو جو تحفے ہم دیتے ہیں ساتھ ہی کہتے ہیں طیبات، طیبات، پاکیزہ، کوئی دھوکہ نہیں، فریب نہیں. عام طور پر بھی کیا حکم دیا گیا مثلا تحفے کے معاملے میں ہمیں کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، ہے نا؟ اچھا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کیا پسند کر. اور تو اچھا، تو تحفے میں تو اور زیادہ ہو جاتا ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. لیکن ہم انسانوں کے ساتھ تو دھوکے کا معاملے کر جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے احساس دلایا گیا کہ کیا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور پھر اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی، کیونکہ یہ سب کچھ پہنچایا تو انہوں نے، ملا تو ان کے ذریعے، اگرچہ اللہ کا دیا ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو ان کی کوششوں اور ان کی محنت اور ان کے حسن سلوک اور ان کے احسان کو بھی بھلایا نہیں گیا. نماز میں آپ کا نام شامل کر دیا گیا. السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہیں، سلامتی ہی سلامتی، آپ پر سلام. ہماری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم کوئی ایسے برے عمل نہ کریں کہ قیامت کے دن آپ کو شرمندگی ہو. یہ صرف سلام ایسے ہی نہیں کہ ہم جھوم جھوم کے ہم بڑے بڑے دعوے کریں. یہ اصل میں کیا ہے؟ آپ ہماری طرف سلام کیا ہوتا ہے؟ ہماری طرف سے آپ سلامت رہیں، ہماری طرف سے آپ کو دکھ نہ پہنچے. اور آپ کے دین کا جو حال حشر ہم کر رہے ہیں واقعی سلامتی کی بات کر رہے ہیں. کسی کو جب سلامت رہنے کی دعا دیتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں اور خود ہی ساتھ دکھ دینے لگ جائیں، ستانے لگے. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیکھو مجھے رسوا نہ کرنا. کیا واقعی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شوق سے جا کھڑے ہوں گے کہ ہم نے آپ کے دین کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، جو آپ کام چھوڑ کر آئے تھے ہمارے لیے ہم نے کر لیا، ہوم ورک ہو گیا، ہم کر کے آئے وہ کام. اور خاص طور پر دین کا علم پڑھنے والے العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث ہیں آپ اس مشن کے. کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دین کو دنیا میں بٹا لگے یا آخرت میں رسوائی ہو. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر اللہ کی رحمتیں، آپ پر برکتیں. ہر نماز میں دعائیں دیتے ہیں آپ کو، ہر نماز میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کے نفسوں سے زیادہ ان کے قریب ہے. ابھی آپ نے حدیث پڑھی کہ ہر مسلمان کا سب سے زیادہ نزدیکی رشتہ اپنے نفس سے بڑھ کر کس کے ساتھ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کہ ان کا حق نہ بھولا جائے. انہوں نے تکلیفیں اٹھا کر، اذیتیں اٹھا کر ہم تک یہ دین پہنچایا. وہی کہ اخذ کرنے کی کیفیت کو سوچیں، اسے یاد رکھنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی، پتھر کھانے کی، شاعر اور کاہن اور طرح طرح کی باتیں سننے کی، سب کچھ آپ نے ہمارے لیے کیا. اس لیے آپ کا احسان ناقابل فراموش. اور اس احسان کے لیے اگر اس دور میں تو ہوتا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، جو صحابہ کرام تھے وہ جواب میں آپ کو جا کے کوئی چیز دے آتے کہ جی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہم بھی آپ کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں. وہ تو آپ کی پھر زندگی تک کے لیے ہوتا نا. بعد کے لوگوں کے لیے کیا ہوتا، میرے آپ جیسوں کے لیے کیا ہوتا، ہم کیا کرتے. کتنا اللہ نے ہم پہ رحم کیا کہ ہمیں یہ دعا سکھا دی کہ دعا دے کے بھی ہم کچھ نہ کچھ اس احسان کا بدلہ دے سکتے ہیں. کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پہ برکتیں ہوں. اور پھر السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو، اللہ ہم کو بھی ہر شر سے محفوظ رکھے. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس موقع پہ سب اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر لیا دعا میں. یہ ہے اللہ کی رحمت کہ کسی بھی محسن کا حق مارا نہ جائے، کسی بھی نیک بندے کا. یعنی اللہ کے جتنے نیک بزرگ
اولیاء جو جو ان کو نام دے، جو بھی کوئی گزرا آج تک، صالح، عباد اللہ الصالحین، کسی بھی دور میں سب کے لیے دعائیں.